کیا آپ نے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر ایسا کیا بدل گیا ہے؟ پہلے وہی کھانا کھاتے تھے، وہی روٹین تھی، لیکن اب پیٹ ہر مہینے تھوڑا اور باہر نکل آتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پہلے سے زیادہ پھولنے لگتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی جسم میں عجیب سی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سب عمر کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اکثر لوگوں کے ساتھ 35 یا 40 کے بعد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف بڑھتی عمر نہیں بلکہ جسم کے اندر خاموشی سے شروع ہونے والی ایک ایسی تبدیلی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے لیور، آپ کے میٹابولزم، آپ کی شریانوں اور آپ کے پورے جسمانی نظام کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خاموش خرابی کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ شروع میں درد ہوتا ہے، نہ فوراً کوئی بڑا اشارہ ملتا ہے۔ بس ایک دن آپ محسوس کرتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا، پیٹ نکل آیا، تھکن بڑھ گئی، شوگر بارڈر لائن پر پہنچ گئی، کولیسٹرول رپورٹ میں اوپر آ گیا، اور تب سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کافی پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اگر آپ کی عمر بھی 30 سے اوپر ہے، یا آپ 40 کے قریب ہیں، یا 40 پار کر چکے ہیں، اور آپ کا وزن کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہا ہے، خاص طور پر پیٹ کے گرد چربی جمع ہو رہی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ وزن کم کرنے کی اصل شروعات پیٹ سے نہیں، لیور سے ہوتی ہے۔ ہائے، میں ڈاکٹر عائشہ خان ہوں، اور آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ 40 کے بعد جسم میں ایسی کون سی تبدیلیاں شروع ہوتی ہیں جو خاموشی سے موٹاپے، تھکن، سستی اور کئی بیماریوں کی بنیاد بنتی ہیں، اور آپ گھر میں موجود چند آسان چیزوں سے کیسے اپنے جسم کو دوبارہ متوازن کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے درمیان میں آپ کو ایک ایسی عام غلطی بھی بتاؤں گی جو زیادہ تر لوگ صبح اٹھتے ہی کرتے ہیں، اور یہی غلطی ان کے لیور کو کمزور کر کے پیٹ کی چربی بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت سے متعلق ایسی سچی، سادہ اور قابل عمل معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اہم ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو۔ اب ایک بہت اہم سوال، آخر 40 کے بعد ہی وزن تیزی سے کیوں بڑھتا ہے؟ کیا واقعی یہ صرف عمر کا اثر ہے؟ نہیں، اصل میں 40 کے بعد ہمارے جسم کا میٹابولزم قدرتی طور پر کچھ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر تک پہنچتے پہنچتے جسم کے کئی اندرونی نظام، خاص طور پر لیور، لبلبا اور ہارمونز پہلے جیسی رفتار سے کام نہیں کرتے۔ لیور ہمارے جسم کی سب سے اہم فیکٹری ہے۔ یہ صرف کھانا ہضم کرنے میں مدد نہیں دیتا، بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ توانائی بنے گا، جسم میں محفوظ ہوگا، یا چربی کی صورت جمع ہو جائے گا۔ جب لیور صحت مند ہوتا ہے تو یہ اضافی چربی کو توڑ کر جسم کو توانائی دیتا ہے، لیکن جب لیور پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب اس میں چربی جمع ہونا شروع ہوتی ہے، جب اس کی کارکردگی سست ہو جاتی ہے، تو یہ اضافی کیلوریز کو جلانے کے بجائے جسم میں ذخیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب پیٹ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کم کھاتے ہیں پھر بھی موٹے ہو رہے ہیں۔ اصل مسئلہ اکثر خوراک کی مقدار نہیں بلکہ جسم کی اسے استعمال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ذرا ایک آسان مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ کے گھر کا کچرا اٹھانے والا کئی دن نہ آئے۔ شروع میں صرف ایک چھوٹا سا ڈھیر لگے گا، پھر آہستہ آہستہ پورا گھر بڑھنے لگے گا۔ بالکل یہی کچھ جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیور جب چربی کو پروسیس نہیں کر پاتا تو یہ چربی پیٹ، کمر، رانوں اور اندرونی اعضاء کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف ظاہری موٹاپا نہیں ہوتا، یہ اندرونی چربی ہوتی ہے جسے وسرل فیٹ کہتے ہیں۔ یہی چربی دل کی بیماری، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ اکثر لوگ اس مرحلے پر ایک غلط سوچ اپنا لیتے ہیں، اب عمر ہو گئی ہے، تھوڑا پیٹ نکلنا تو نارمل ہے۔ نہیں، یہ نارمل نہیں، یہ آپ کے جسم کا خاموش الارم ہے۔ آپ کا جسم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ اندر سے بدل رہا ہے، اور اگر ابھی توجہ نہ دی گئی تو یہی چھوٹی سی علامت آنے والے برسوں میں بڑی بیماریوں کی بنیاد بن سکتی ہے۔ مجھے ایک مریضہ یاد ہے، ان کی عمر تقریباً 43 سال تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میں تو بہت کم کھاتی ہوں، صبح صرف چائے اور بسکٹ، دوپہر میں ہلکا سا کھانا، رات کو بھی زیادہ نہیں، پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا۔
ان کی رپورٹس دیکھیں تو معلوم ہوا کہ ان کے لیور میں چربی جمع ہونا شروع ہو چکی تھی۔ انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ انہیں درد نہیں تھا، کوئی بڑی علامت نہیں تھی، صرف ہلکی تھکن، پیٹ نکلنا اور کبھی کبھار بھاری پن۔ یہی تو مسئلہ ہے، لیور شروع میں شور نہیں مچاتا، خاموشی سے کمزور ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، صبح کا ناشتہ۔ ہم سب نے بچپن سے سنا ہے کہ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات درست بھی ہو سکتی ہے، لیکن 35 یا 40 کے بعد ہر جسم ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی بھاری ناشتہ کر لیتے ہیں، جیسے پراٹھے، سفید بریڈ، میٹھی چائے، بسکٹ، سیریلز یا جوس، تو یہ آپ کے لیور پر اضافی بوجھ ڈال سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رات کے دوران جسم ایک خاص مرمتی عمل میں ہوتا ہے۔ اس دوران جسم خراب خلیوں کو صاف کرتا ہے، اندرونی صفائی ہوتی ہے اور ذخیرہ شدہ توانائی استعمال کی جاتی ہے۔ سادہ زبان میں جسم رات بھر اپنی مرمت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح اٹھتے ہی بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس جسم میں جاتے ہیں، انسولن تیزی سے بڑھتی ہے، اور جیسے ہی انسولن اوپر جاتی ہے، جسم فوراً صفائی اور مرمت روک کر نئے کھانے کو ذخیرہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر یہ روزانہ ہو تو آہستہ آہستہ انسولن ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں جسم انسولن کی بات سننا کم کر دیتا ہے، پھر شوگر خون میں زیادہ دیر رہتی ہے اور لیور اسے چربی میں بدل کر محفوظ کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ واک بھی کرتے ہیں، ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں، پھر بھی پیٹ کم نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ کیلوری سے زیادہ ہارمونز اور لیور کی کارکردگی کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کو ناشتہ چھوڑ دینا چاہیے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے، کمزوری رہتی ہے، کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، تو اپنا کھانے کا شیڈیول ڈاکٹر سے مشورے سے بنائیں۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہیں اور صبح شدید بھوک نہیں لگتی، تو صرف عادت کی وجہ سے بھاری ناشتہ مت کریں، جسم کی سنیں، اصل بھوک کا انتظار کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ لیور خراب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک خاموش سفر ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے چربی جمع ہونا۔ اس مرحلے پر اکثر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ دوسرے مرحلے میں سوزش شروع ہوتی ہے، آپ تھکن محسوس کرتے ہیں، پیٹ بھاری لگتا ہے، جسم میں سستی رہتی ہے۔ تیسرے مرحلے میں خلیوں کو نقصان پہنچنے لگتا ہے، اور اگر یہاں بھی توجہ نہ دی جائے تو آگے جا کر شدید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ابتدائی مرحلوں میں لیور خود کو ٹھیک کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے، بس اسے صحیح ماحول چاہیے، صحیح خوراک، صحیح وقت، صحیح عادات، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کے گھر کی دو عام چیزیں کمال دکھا سکتی ہیں: لہسن اور پیاز۔ شاید آپ نے انہیں صرف ذائقے کے لیے استعمال کیا ہو، لیکن حقیقت میں یہ دونوں غذائی طاقت گھر کے قدرتی محافظ ہیں۔ سب سے پہلے لہسن۔ لہسن میں ایک خاص جز ہوتا ہے جسے ایلیسن کہتے ہیں۔ یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ جسم میں سوزش کم کرتا ہے، خون کی نالیوں کو لچک دیتا ہے، خون کی روانی بہتر کرتا ہے، اور سب سے اہم، یہ لیور کے انزائمز کو فعال کرتا ہے جو جسم سے نقصان دہ مادے خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، لہسن لیور کو صفائی کے کام میں سپورٹ کرتا ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بہت ضروری ہے۔ لہسن کو صرف نگل لینا کافی نہیں، جب آپ اسے کچلتے ہیں اور چند منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تب اس کے اندر موجود مفید مرکبات فعال ہوتے ہیں۔ اس لیے 1 یا 2 جوے لہسن کے لیں، انہیں کچلیں، 5 سے 10 منٹ چھوڑ دیں، پھر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ بہترین وقت صبح، اگر آپ کو تیزابیت نہیں ہوتی تو خالی پیٹ، ورنہ کھانے کے بعد۔ اب آتے ہیں پیاز پر۔ پیاز میں کورسٹن نامی اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ جسم کو آکسیڈیٹو سٹریس سے بچاتا ہے، انسولین سینسٹیوٹی بہتر کرتا ہے، خون کی نالیوں میں سوزش کم کرتا ہے، اور جسم کو چربی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کچا پیاز سب سے مؤثر ہوتا ہے، آپ اسے سلاد میں شامل کریں، اس پر لیمو ڈالیں، تھوڑی کالی مرچ چھڑکیں۔ یہ سادہ سا امتزاج ہاضمے، لیور اور میٹابولزم کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک صاحب عمر 47 سال دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ شکایت یہی تھی کہ وزن کم نہیں ہو رہا۔ ہم نے صرف 3 تبدیلیاں کروائیں۔ صبح میٹھی چائے اور بسکٹ بند،
रोजाना सलाद में कच्चा प्याज और हफ्ते में 5 दिन हल्की वॉक। सिर्फ 4 हफ्तों बाद उन्होंने बताया कि न सिर्फ पेट हल्का महसूस हो रहा है, बल्कि दोपहर की नींद और सुस्ती भी कम हो गई है। ये जादू नहीं था, ये जिस्म को सही माहौल देने का नतीजा था। अब एक और बड़ी गलती, लोग सिर्फ वजन कम करने पर फोकस करते हैं, वो लिवर को भूल जाते हैं। याद रखें, अगर आप सिर्फ तराजू पर नजर रखेंगे तो मायूसी होगी। अगर आप लिवर की सेहत बेहतर करेंगे तो वजन खुद पीछे आएगा। इसके लिए कुछ और आदतें भी जरूरी हैं। सबसे पहले चीनी कम करें, खास तौर पर छुपी हुई चीनी। बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे जूस, पैकेट वाले स्नैक्स, ये सब लिवर पर बोझ बढ़ाते हैं। दूसरा, पानी। बहुत से लोग दिन भर कम पानी पीते हैं। पानी जिस्म की सफाई के लिए बुनियादी जरूरत है। कोशिश करें दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पिएं। तीसरा, वॉक। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, रोजाना 25 से 30 मिनट तेज कदमों से चलना काफी फर्क ला सकता है। चौथा, नींद। अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो लिवर की कुदरती मरम्मत मुतासिर होती है। कोशिश करें वक्त पर सोएं, क्योंकि जिस्म की असल हीलिंग नींद में होती है। और अब वो बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, तनाव। स्ट्रेस भी पेट की चर्बी बढ़ाता है। जब आप मुसलसल जहनी दबाव में होते हैं तो कॉर्टिजोल नामी हार्मोन बढ़ता है। ये हार्मोन जिस्म को चर्बी महफूज करने का सिग्नल देता है, खास तौर पर पेट के गिर्द। इसलिए सिर्फ खाने पर नहीं, जहनी सुकून पर भी काम करें। गहरी सांसें, नमाज में खुशू, चंद मिनट खामोश बैठना, ये सब जिस्म के लिए दवा की तरह हैं। और सबसे अहम, अपने जिस्म के इशारे नजरअंदाज मत करें। अगर आपको मुसलसल थकन रहती है, पेट भारी लगता है, कमर के गिर्द चर्बी तेजी से बढ़ रही है, खाना खाने के बाद सुस्ती होती है, तो इसे मामूली बात समझकर ना टालें। ये वो लम्हा होता है जहां छोटी तब्दीलियां मुस्तकबिल की बड़ी बीमारियों को रोक सकती हैं। आज ही फैसला करें, अपने लिवर को सपोर्ट दें, अपने जिस्म को वो मौका दें जिसका वो मुस्तहिक है। 15 दिन सच्चाई से इन आदत को अपनाएं। लहसुन, प्याज, कम चीनी, बेहतर नींद, वॉक और जिस्म की सुनना। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ। इससे ना सिर्फ आपकी कमिटमेंट मजबूत होगी, बल्कि दूसरे लोगों को भी हौसला मिलेगा। अगर ये मालूमात आपको फ़ायदेमंद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सेहत से मुतालिक ऐसी आसान, सच्ची और मुफीद मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। और हमेशा याद रखिए, आपका जिस्म खुद को ठीक करना जानता है, बस इसे सही वक्त, सही खुराक और थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है।